السلام علیکم. آپ تمام حضرات کا ادارہ وفاق المکاتب میں استقبال ہے. آج ہم پھر سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں اور ایک اچھے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ آج آپ سے گفتگو کا ارادہ. ویسے جو حضرات جوائن کر رہے ہیں ہمارے زوم پر اور جو حضرات جوائن ہو رہے ہیں یوٹیوب لائیو پر، ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے کر یہاں سے کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو چیزیں سیکھی گئی ہیں یا سیکھی جا رہی ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی خود اپنی. آپ لوگ خود جوائن ہونے کے ساتھ ساتھ کوشش اس بات کی کریں کہ دوسرے جو ہمارے رشتے دار ہیں یا ہمارے دوست ہیں یا ہمارے جان پہچان کے لوگ ہیں ان تمام تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں. اور جو لنک شیئر کی جا رہی ہے ہر ہفتہ لائیو پروگرام کی یا زوم کی آئی ڈی، میٹنگ آئی ڈی، اس کو بھی دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. ویسے دن بھر تو ہم لوگ بہت زیادہ دوسری چیزیں ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ دینی پروگرام ہوتا ہے اور اس میں حالات کے لحاظ سے بچوں کے لیے خصوصاً دینی نقطہ نظر سے کیسے کن چیزوں سے استفادہ کرنا چاہیے اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو چلیے ہم بلا کسی تاخیر کے آج کے اس پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اس سلسلے کو آگے بڑھتے ہیں. ویسے سب تک آپ لوگوں تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ سب جان چکے ہوں گے کہ کیا آج کا ٹاپک ہے. تو بچوں میں سے جو بچے جوائن کیے ہیں ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ آج کا ٹاپک کیا ہے. اور آج کے ٹاپک کے سلسلے میں آپ حضرات میسیجز میں تو کر ہی رہے ہوں گے، لیکن میں میسیجز زیادہ دیکھ نہیں پاؤں گا. بالکل اخیر کی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے اس میں ہم انشاءاللہ آپ کے میسیجز کو دیکھیں گے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ان باکس وغیرہ کے اندر ہمیں میسج کریں گے کہ کیا آج کا ٹاپک ہے. تو میں بتا کر چلوں کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فون کا استعمال، موبائل فون کا استعمال آن لائن تعلیم کے اندر. جو آج کل کووڈ-19 چل رہا ہے تو اسکولس کی تعلیم بھی موبائل فون کے ذریعے، اسمارٹ فون کے ذریعے ہو رہی ہے، اور بعض جگہ جو ہے ویبینارس ہو رہے ہیں آن لائن، اور اسی طریقے سے بعض جگہ پر مکاتب کی اور دینی تعلیم کا نظم بھی فون کے ذریعے ہو رہا ہے. گویا اسمارٹ فون اس وقت میں ہمارے لیے پڑھنے کے اعتبار سے بہت اچھی چیز ثابت ہو چکی ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو اس صورت میں ہم سب اپنے اپنے گھروں پر ہوتے، وہ ہمیں مارتا. اور فون کا ہم تعلیم کے لیے تو بہت کم استعمال کرتے ہیں، پڑھنے لکھنے کے لیے تو بہت کم استعمال کرتے ہیں، دوسری چیزوں کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو آج کا ٹاپک ہم نے جو انتخاب جس کا کیا ہے وہ ہے فون کا استعمال آن لائن تعلیم کے اندر کتنا اور کیسے کریں. بہت اہم سوال ہے. کتنا کریں ایک بہت اہم بات ہے، اور کیسے کریں یہ بھی بہت اہم بات ہے. تو چلیے انہی دو باتوں کی طرف ہم جاتے ہیں. کسی بھی چیز کے سلسلے میں اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں اور اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم ایڈوانٹیج جانیں گے، اس کے فائدے مند پہلو کو جانیں گے، اس سے ملنے والے فوائد کو جانیں گے، تو ایسی صورت میں ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے میں آسانی ہے. اور اگر ہم اس کے نقصانات کو جان نہیں لیے اور اس کے ڈس ایڈوانٹیج کو نہیں جانے تو ہمارے لیے ممکن ہے کہ اس سے جو چیزیں ہم جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو بہت ساری غلط چیزیں بھی آ جائے اور ہمیں دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان ہو اور آخرت کے اعتبار سے. اس لیے ہم پہلے آج کے ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے چند چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. تو میں بچوں سے خاص گزارش کر رہا ہوں کہ جو بچے جوائن ہیں، جو لائیو دیکھ رہے ہیں، کہ وہ پین اور نوٹ بک لے کر بیٹھیں، تاکہ ہم جو ہے جو چیزیں ہم بتائیں گویا یہ ایسے ہی نہ سمجھیں، بلکہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کو لکھ لیں. اور پھر آخر میں جب ہم ایکٹیویٹی کا وقت ہوگا، آخر کے 15 منٹ یا 20 منٹ،
हम उस मौके पर कुछ चीज़ें आपसे आज के लेसन से मुताल्लिक़ पूछें। उस वक़्त आपको बताना होगा हाँ या ना में जवाब, ताकि हम जान सकें कि आप लोग आज के इस लेसन के अंदर, आज के इस समझिए कि सेशन के अंदर क्या चीज़ें सीखे हैं, और फिर हम खुद आपसे इस टॉपिक पर आपकी राय लेना चाहते हैं कि आपकी इस सिलसिले में क्या राय है। तो राय जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जानने की ज़रूरत है कि इसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो मैं बात की तरफ जाते हुए ये बात कहूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें दुनिया में भेजी। वो बहुत सारी उसके फ़ायदे अच्छे भी हैं, और बाज़ चीज़ों को इस्तेमाल करने में अगर हम गलत इस्तेमाल करते हैं तो उसके नुकसानात भी बहुत हैं। तो फ़ायदे और नुकसान को जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और आज के दौर में जबकि पूरी दुनिया एक ग्लोबलाइज़ेशन विलेज बन चुकी है, एक मुट्ठी के अंदर पूरी दुनिया आ चुकी है। आदमी जब चाहे, जिस वक़्त चाहे, कुछ भी, बस उसे एक स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत होती है और उसमें इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, जो कि आजकल बहुत आसानी से हर एक को अवेलेबल है। उस पर जब आ जाता है, वो चीज़ें उसे हासिल हो जाती है, तो गोया अब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती, खाने-पीने और दीगर ज़रूरियात के अलावा। उसे अकेला अगर छोड़ दिया जाए कहीं कमरे में बंद करके, कहीं क्वारंटाइन किया जाए, जैसे क्वारंटाइन से बाहर निकलने के बाद में कोविड पेशेंट से पूछा गया कि आपने कैसे महसूस किया, तो उन्होंने कहा सबसे पहला कोविड पेशेंट जो दिल्ली में जिसे लिया गया था, उसे क्वारंटाइन किया गया था उस बंदे को, तो उससे निकलने के बाद में उससे लोगों ने पूछा, गालिबन वो इंडिया में सबसे पहला पेशेंट था कोविड। वो कहीं फॉरेनर था, वो फॉरेन से आया था, तो उसे कोविड जो है पॉज़िटिव आया, तो उसे क्वारंटाइन किया गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया। तो उससे पूछा गया कि आप बताइए कि आपने कैसे महसूस किया? तो उस बंदे ने कहा बिल्कुल नॉर्मल था मैं, और मुझे एक कमरा दे दिया गया था, खाने-पीने की चीज़ें पूरी आ रही थी, और मेरे साथ एक स्मार्टफ़ोन। अब दिन भर जो है स्मार्टफ़ोन पे वो लगा हुआ था, तो दिन कहाँ चले गए मुझे मालूम ही नहीं। तो वो ऐसे अंदाज़ा हुआ इस बात का कि अगर किसी को फ़ोन दे दिया जाए, खाने-पीने की चीज़ें दे दी जाए, और उसके रूम में एक अटैच बाथरूम हो, तो अब फिर वो मुश्किल है उसका बाहर आना। कोई ख़ास ज़रूरत के लिए ही बाहर आएगा। तो ये चीज़ कैसे हम इस्तेमाल करें, कितना इस्तेमाल करें? तो ये अल्लाह ताला की तरफ से भी कुरान पाक के अंदर ये बात आई है कि आप हर चीज़ को एक लिमिट में इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। और ख़ुसूसी तौर पर एजुकेशन के एतबार से और पढ़ाई के एतबार से हमें इसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बारे में बात आई कि हम उनसे पूछते हैं कि कैसे आप लोग जो है पढ़ रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि बस मोबाइल ऑन रह रहा, और टीचर का जो है लेक्चर हो रहा, और हम लोग खाली बैठे हुए रह रहे हैं। बाज़ मर्तबा तो अक्सर खाली शुरू में जब तक जो है अटेंडेंस वगैरह होते हैं या पूछते हैं, तो कैमरा ऑन रख रहे हैं हम लोग, और उसके बाद में जब लेक्चर शुरू हो जाता है या टीचर जो है कुछ होमवर्क देना चाहते हैं या कुछ एक्सप्लेन करते रहते हैं, तो हम अपना कैमरा जो है ऑफ कर देते हैं, ताकि हम सामने हैं या नहीं हैं हमको मालूम नहीं होता। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी गलत हैं। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कहाँ पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसमें हम आगे बढ़ें। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है, वो है कि फ़ोन के अंदर सबसे अहम बात है राबता, कनेक्टिंग। ये कैसे पहले ज़माने में फ़ोन नहीं था, बल्कि लैंडलाइन भी नहीं। तो उससे पहले दूसरे एक-दूसरों से जो हम लोग कनेक्ट होते थे, वो ख़त के ज़रिए होते थे, लेटर के ज़रिए होते थे, कि वहाँ से लेटर किसी ने लिखा, तो कई दिनों के बाद यहाँ पहुँचा, फिर उसका उन्होंने पढ़ा जवाब, उसको पूरा पढ़ा, फिर उसका जवाब लिखा, फिर वो वहाँ से यहाँ से निकला, फिर वो उनके पास पहुँचा, पहुँचने में दोनों की सिर्फ़ एक बात लेटर के ज़रिए एक-दूसरे को मालूम होती थी, बसा औक़ात 25-25 दिन या 1-1 महीना गुज़र जाता। मैंने हमारे ही बल्कि बहुत सारी जगहों पर हुआ, रिश्तेदारों से मैंने सुना कि बसा औक़ात किसी का इंतकाल हो जाता था, और इंतकाल होने के बाद में वहाँ से, अब ज़ाहिर-सी बात है कि आज ही लेटर लिख के नहीं डाल सकते, या फिर किसी की तबीयत ख़राब होती थी, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो लेटर लिखकर भेज दिया जाता था, और जब लेटर लिखकर भेज दिया जाता, तो वहाँ पहुँचने तक यहाँ इनका इंतकाल हो जाता। और जब वो लेटर पढ़कर वो वहाँ से निकलते, देखने के लिए, इयादत के लिए कि कैसे हैं हमारे रिश्तेदार या हमारे वालिद या हमारी वालदा, तो जब ये पहुँचने तक इनको मालूम हो जाता था कि उनका इंतकाल हो चुका है। तो ये कनेक्टिंग के लिए सबसे पहला सोर्स था,
पहले परिंदों के ज़रिए होता था, फिर लेटर के ज़रिए हुआ, उसके बाद में लैंडलाइन आया, फिर उसके बाद में लैंडलाइन के अंदर भी गोया पहले के मुकाबले में कुछ फ़ास्ट कनेक्टिंग हुई, लेकिन आजकल का जो स्मार्टफ़ोन है, ये बहुत ज़्यादा सेकंडों के अंदर, मिनटों के अंदर, दुनिया भर में आदमी कहीं पर भी हो, वहाँ तक जो है इस बात को पहुँचाता है। तो कनेक्टिंग के लिए सबसे बहुत अच्छा ज़रिया है फ़ोन। हम बात कर रहे हैं एडवांटेज की, तो आप लोग नोट करिए कि सबसे पहला अहम ज़रिया है इसमें कनेक्ट। हम अपने रिश्तेदारों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने वालिदैन से बात करें। बाज़ लोग जो है जिनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, जो जिन्हें सिटीज़नशिप मिल जाती है अमेरिका में, वहाँ पर रहते तो 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल के बाद में आते हैं और उनके पास बच्चे उनके नदियाल में पलते हैं, बढ़ते हैं, तो रोज़ाना उनसे फ़ोन पे बात। तो बहुत सारे ऐसी जगह पर है कि रोज़ाना बस बैठे और वहाँ से फ़ोन किया और बात। तो सबसे पहला सोर्स इसका, सबसे पहला एडवांटेज इसका है कनेक्ट। तो ये राब्ते की सबसे पहली शक्ल है। इसमें हम वॉइस कॉल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम जो है वीडियो कॉल का इस्तेमाल करते हैं। आसानी से यहाँ बैठे और फ़ोन करिए और फिर वहाँ से वो जो है फ़ोन पे बात हो रही है, बसा औक़ात इंतकाल हो जाता है किसी का, वो वहाँ से आ नहीं सकते। तो फ़ोन के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए हम बता देते हैं उनका चेहरा कि देखो भई इंतकाल हो गया है और ये चेहरा। तो ये पहला एडवांटेज, इसे नोट करिएगा। दूसरा एडवांटेज हमारा है वेबसाइट सर्चिंग। वेबसाइट सर्च यानी किसी भी चीज़ के सिलसिले में हमें जब मालूम करना पड़ता है डिपार्टमेंट के एतबार से कि उसकी नोटिस क्या आई है, तो हमें उस डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाकर चेक करना होता है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो चाहे वो हुकूमत का हो, यानी गवर्नमेंट का हो, या फिर इसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, या फिर इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, या फिर तो हमें फ़ोन के ज़रिए जब हमारे पास इंटरनेट होता है, तो हम वेबसाइट पर जब जाकर चेक करते हैं, तो हमें बात मालूम होती है कि स्कूल्स कब से खुल कब बंद हो रहे हैं, एग्ज़ाम्स की डेट क्या है, कब से लेकर कब तक है और फिर कब ख़त्म पर है। और फिर कुछ अचानक ऐसा मौका आ जाए जिसमें जो है एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करना पड़े या डेट आगे कर दी जाए, तो उसकी पूरी मालूमात हमें किससे होती है? वेबसाइट के ज़रिए होती है और वेबसाइट के ज़रिए हम मालूमात हासिल करते हैं और फ़ोन हमारे लिए बहुत अहम ज़रिया होता है सर्चिंग के लिए। आप लोग भी करते होंगे, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने 10th के एग्ज़ाम के वक़्त में 1-2 एग्ज़ाम्स उनके हो गए थे, 2-3 पेपर्स हो गए थे और उसके बाद में अचानक हुकूमत की तरफ से ऐलान आ गया कि अब जो है कोविड-19 बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए एग्ज़ाम्स अब नहीं होंगे, पोस्टपोन। फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद में जब चेक किया गया कि आगे की डेट क्या दी गई, तो मालूम हुआ कि अभी आगे की डेट नहीं आई। फिर थोड़े दिन के बाद खुद हुकूमत का ऐलान आया। बाज़ मरतबा न्यूज़ हमारे पास आती है, तो फिर हम उसको देखने के बाद में फिर भी उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक करते हैं कि ये न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं। तो दूसरा ज़रिया हमारा हुआ वेबसाइट सर्चिंग फ़ोन के अंदर एडवांटेज के एतबार से। तीसरा ज़रिया हमारा उसके अंदर कैमरा है। देखिए इस वक़्त मैं भी जो है आप हज़रात से कैमरे के ज़रिए ही आपसे कनेक्ट हूँ। आप लोग अपने फ़ोन में ज़्यादातर लोग तो फ़ोन ही इस्तेमाल कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग अपने जो है लैपटॉप में हो सकता है कि देख रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग तो फ़ोन के ज़रिए ही किसी चीज़ को चेक करते हैं या तो कैमरा उसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है और आजकल तो फ़ोन की जो वैल्यू हो चुकी है वो कैमरे की बुनियाद पर एक-एक नहीं 4-4 कैमरे। दूर का कितना साफ़ होना चाहिए, करीब का कितना साफ़ होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें कैमरे के ऊपर डिपेंडेंट है और जितना उसकी क्लैरिटी होगी, उतना ही ज़्यादा उस फ़ोन की कीमत होगी। तो कैमरा हमारे पास उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम होता है जिसके ज़रिए हम वीडियोज़ वग़ैरह लेते हैं या फिर जो ज़रूरी वीडियोज़ होती हैं या फिर कहीं पर अगर फ़ोटो भेजना हो और ज़रूरी हो तो हम फ़ौरी फ़ोन निकाल कर फ़ोटो लेकर भेजते हैं या फिर हम कहीं गए हों और वहाँ पर नाइंसाफ़ी हो रही हो और हमारे साथ जो है ज़ुल्म हो रहा हो या हॉस्पिटल्स में ज़्यादती हो रही हो या फिर किसी भी डिपार्टमेंट में करप्ट हो रहा हो, तो उसको महफूज़ करने के लिए कैमरा एक अहम ज़रिया होती है। चूँकि फ़ौरी फ़ोन निकाले और क्या हो रहा है उसको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किए और फिर उसके बाद में उसको भेज दिए, जहाँ पर भेजना हो सोशल मीडिया वग़ैरह पर। तो कैमरा इसके अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है।
تو ایڈوانٹیج کے اندر سب سے پہلے ہم نے ایڈوانٹیج بتایا اس کا فون کے اندر رابطہ کنیکٹنگ دا پیپل، اور دوسرا ایڈوانٹیج ہم نے بتایا ویب سائٹ سرچنگ، اور تیسرا ہم نے بتایا کیمرہ۔ یہ 3 پوائنٹس آپ لوگ لکھ لیجیے۔ آگے ہم 4تھ پوائنٹ کی طرف پہنچتے ہیں، اور وہ ہمارا 4تھ پوائنٹ ہے تفریح۔ آپ لوگ پوچھ رہے ہوں گے تفریح کیسے ہوگی اس میں فون میں؟ تفریح کے لیے تو باضابطہ فزیکلی کہیں جانا ہوتا ہے، اور کہیں جو ہے دور کا سفر کرنا ہوتا ہے، کہیں پکنک پر جانا ہوتا ہے، تفریح کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ لیکن فون پہ تفریح کہاں سے ہے؟ بالکل جنرل یہ بات ہے اور عام ہے، اور وہ ایسے ہے کہ آپ فون پر بیٹھے ہوئے، فون آپ کے ہاتھ میں، اور آپ نے دیکھنا ہے کشمیر، مثال کے طور پر آپ کو دیکھنا ہے آسٹریلیا، آپ کو دیکھنا ہے امریکہ، آپ کو دیکھنا ہے کینیڈا، یعنی وہاں کی جو اچھی اچھی چیزیں ہوتا ہے نا بس وقت گھر میں کہ بس مرتبہ پلان بنتا ہے کہ ہم فلاں جگہ جائیں گے، اس مرتبہ ہم لوگ جو ہے ہالیڈیز میں یا سمر میں ہم لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بینگلور اوٹی جائیں گے۔ اب پہلے سے گئے نہیں ہیں تو کیا چیزیں وہاں پر گھومنے کی ہیں دیکھیں پہلے، تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں پکنک پلیسز بینگلور، پھر اس کے بعد میں ٹائپ کریں پھر وہاں کی پکنک پلیسز کیا ہے، وہاں پر نیچرل چیزیں کیا ہے، تو فوری فون پہ مار دی پوری چیزیں ایک ساتھ جو ہے دھڑلے سے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آنا شروع ہو جاتی ہے، پوری چیزیں ہم لوگ دیکھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ذہن بنتا ہے، موڈ بنتا ہے کہ چلو بھائی یہاں کی چیزیں بہت اچھی ہے اور ہم لوگوں کو یہاں جانا چاہیے۔ اور اگر وہاں کے مقابلے میں کوئی اور جگہ دیکھے سرچ کرے تو وہاں کی چیزیں اور اچھی دکھیں، تو اب کیا ہو جاتا ہے یہاں کا پلان جو ہے کینسل ہو جاتا ہے، دوسری جگہ پہ ہم لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ تفریح گویا ذہنی اعتبار سے، ہمارے ذہن کے اعتبار سے ہم نے فون کے ذریعے تفریح کی۔ بعض مرتبہ کشمیر کا منظر دیکھنا ہوتا ہے، بعض مرتبہ آسٹریلیا کو دیکھنا ہوتا ہے، تو سب چیزیں بس ایک مرتبہ ٹائپ کر دی جائے اور سرچ کے بٹن کلک کیا جائے تو فوراً وہ چیزیں ہمارے سامنے کیا ہوتی ہیں آ جاتی ہیں۔ تو ہم نے ذہنی طور پر کیا کی تفریح کی، گویا ذہنی طور پر ہم نے پکنک منائی، تو یہ اس کا چوتھا ایڈوانٹیج ہے۔ اگر ہم آگے بڑھتے ہیں 4 پوائنٹس ہمارے ہو گئے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا ایڈوانٹیج کے اندر فوری کنیکٹنگ تھا، فوری ارجنٹ کنیکٹنگ، اور دوسری بات تھی ویب سائٹ سرچنگ، اور تیسری بات تھی کیمرہ، اور چوتھی بات ہے تفریح یعنی پکنک۔ اب ہم آتے ہیں 5ویں پوائنٹ کی طرف، اور وہ ہمارا 5واں پوائنٹ ہے تعلیم، ایجوکیشن۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور آج کا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، یہی اصل ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو اگر میں بولوں کہ کیسے استعمال کرنا چاہیے فون، کتنا استعمال کرنا چاہیے، تو آپ لوگ بولیں گے کہ سو بولنے کی باتیں ہیں، فون کے بغیر تو ہم لوگ رہ نہیں سکتے، اور جو پوری چیزیں استعمال ہو رہی ہیں فون پہ وہ پوری غیر ضروری چیزیں، بالکل کوئی بھی اس کا فائدہ نہیں، بس ایسے ہی استعمال میں ہم لوگ لا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی حقیقی معنی میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس پر جوائن ہونے والے جو بچے ہیں یا اس پر جو جوائن ہونے والے لوگ ہیں وہ بہت قابل لوگ ہیں، بہت کیا کہتے ہیں ذہنی اعتبار سے بہت آگے تیز ذہن کے لوگ ہیں، سمجھیے کہ جو اس طرح کے پروگرامس کو جوائن کر کے کچھ چیزیں معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو اسی اعتبار سے اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ 5واں جو ہمارا پوائنٹ ہے تعلیم، ایجوکیشن، یہ بہت اہم حصہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انڈیا کے اندر اگر میں پوری جگہ کو اوور آل اگر لے لیں تو اس وقت میں جو تعلیم ہو رہی ہے آن لائن کلاسز کی ہو رہی ہیں فونوں کے ذریعے، تو اس میں جو ہمیں دشواریاں پیش آ رہی ہیں کہ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، گھر میں 4 بچے ہیں، فون اسمارٹ فون ایک ہے، دوسرے جو یو ایس اے وغیرہ کے اندر، کینیڈا کے اندر جو ہے بچوں کو باضابطہ حکومت نے، وہاں کی گورنمنٹ نے پرووائڈ کیا، اور جو بچے بالکل ابتدائی کلاسز میں تھے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اسٹینڈرڈ میں تھے، تو ان لوگوں کو جو ہے اسمارٹ فون بھیجا گیا، اور اس سے جو اور آگے کے بچے تھے تو ان کے لیے ٹیبس دیے گئے، اور اس سے کچھ آگے کے ہائر ایجوکیشن کے بچے تھے تو ان کے لیے حکومت نے، وہاں کی گورنمنٹ نے لیپ ٹاپس بھی بھیجے۔
اور پھر پورا سسٹم اسکول کے ٹیچرس کو بھی بھیجا کہ آپ لوگ اس کو لیجیے اور اس کو استعمال کیجیے. تو وہاں پر بہت پہلے سے یہ عام ہے، آن لائن کلاسز، آن لائن ٹیچنگ، یہ تمام چیزیں. تو ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی ہے ابھی تک بھی، جبکہ اسکول شروع ہونے کے بعد میں، یعنی اسکول کا جو سیزن ہے وہ شروع ہو کر تقریباً 1 ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے. تو بولنے کے باوجود، یعنی ماں باپ سے، پیرنٹس سے، اسکولس والے کیا کہہ رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ چیزوں کا انتظام کیجیے، یہ چیزوں کو لائیے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا پیرنٹس کو، چونکہ نہیں ہوا ہے اب تک ہمارے یہاں پر انڈیا کے اندر. زیادہ تر ہم لوگوں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا اور پھر اس کو استعمال نہیں کیا، اور اس کا استعمال صحیح طور پر نہیں کیا. یہ اہم بات ہے. فون کا استعمال تعلیمی اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے ہم نے بالکل 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 نہیں. اگر ہم صحیح طور پر اگر انالائز کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 سے 4% لوگ ہیں جنہوں نے فون کے ذریعے ایجوکیشن مطلب کہ ڈپارٹمنٹ کے اندر جو لوگوں نے اس کو پروموٹ کیا، وہ 3-4% ان کا ہے. بقیہ 97-96% لوگ وہ ہیں، 96 اور 95%، جو اس کو، فون کو تعلیم کے اعتبار سے کیسے استعمال کیا جانا چاہیے اس کے بارے میں انہیں معلومات پہلے تو ہے نہیں، اگر ہے تو پھر اس کو استعمال کرتے. تو تعلیم کے لیے اپنے کیا کہتے ہیں کہ اپنی تعلیم کے سلسلے میں سب سے بہت اچھا ذریعہ ہے فون کے ذریعے ویڈیو کلاسز ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے وائس اینڈ ویڈیو سسٹم. تو اس کے ذریعے جو ہے کیا کہتے ہیں، ہم آگے بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں گھر بیٹھے. اگر کوئی ریگولر تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، کوئی جو ہے اسکولنگ نہیں کر سکتے ریگولر، تو ان کے لیے گورنمنٹ نے بہت سارے ڈسٹینس موڈ پر جو ہے فرسٹ سے لے کر بالکل گریجویٹ ہونے تک ان کے لیے الگ الگ جو ہے تعلیمی نظام کو قائم کیا ہے. اگر کوئی گھر کے اندر رہتے ہیں، خواتین ہیں، ان کو کوکنگ پسند ہے، تو وہ کوکنگ کے اعتبار سے اس میں جو ہے ڈگری حاصل کر سکتے. کسی کو آرٹ پسند ہے تو وہ آرٹ کے ذریعے اس کے اندر جو ہے گھر بیٹھے ایگزامس لکھ کر، کلاسز لے کر، یوٹیوب پر اس کے کچھ فی معمولی ہوتی ہے، پے کرنے کے بعد میں ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے گھر بیٹھے ہی آرٹس کے اندر جو ہے ہم آگے نکل سکتے ہیں. کوئی گھر بیٹھے اور چیزیں جانتا ہے تو اس کو دوسروں کو بتانے کے سلسلے میں، سیکھنے کے سلسلے میں اس کا استعمال سب سے اہم ہے. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں ہم بھی آپ سے، یا آپ ہم سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ فون کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، اور اسی کے ذریعے ویڈیو کلاسز ہو رہی ہیں، اور اسی کے ذریعے ویبینارس منعقد ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں، پوری دنیا کے اندر جو ہم نے پہلے پڑھا تھا یا سنا تھا کہ اسمارٹ فون اور پھر انٹرنیٹ کنیکٹنگ کی وجہ سے، دونوں کے اٹیچمنٹ کی وجہ سے پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. تو ویبینارس ہو رہے ہیں، کوئی امریکہ، کوئی آسٹریلیا، کوئی سعودیہ، کوئی جدہ، کوئی کینیڈا، کوئی ترکی، کوئی کہاں بیٹھ کر خالی اپنا فون یا اپنا جو ہے لیپ ٹاپ آن کر کے وہ کیا کر رہے ہیں، فون کے ذریعے دوسرے لوگ ان سے جڑ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اچھی باتیں ہم کو معلوم ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے فون کے ذریعے ہو رہی ہیں. اور اس میں تعلیم کے لائن سے اس میں بہت زیادہ ہمیں اس کو آگے بڑھانا ہے، اور جو لوگ اس کو جانتے نہیں ان تک پہنچانا ہے کہ بھئی آپ گھر پہ بیٹھ کے ٹائم ویسٹ مت کریے، یہ اتنا اچھا جو ہے سیشن چل رہا ہے، اس میں جوائن ہو جائیے، یا پھر یہ اتنی اچھی کلاسز چل رہی ہیں، اس میں جوائن ہو جائیے، یا پھر اس کے ذریعے آپ فون کے ذریعے مختلف کلاسز کو کیا کریے، اس میں جوائن ہو کر تعلیم حاصل کیجیے. تو بہت ساری چیزیں آج آپ بغیر زیادہ پیسے خرچ کیے ہوئے اپنے فون کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا، ایڈوانٹیج کے اندر پہلا پوائنٹ تھا پیپل کنیکٹنگ، اور وہ بھی ارجنٹلی، دو بھی اس کے اندر آتے ہیں. دوسرا پوائنٹ تھا ہمارا ویب سائٹ سرچنگ، جس کے ذریعے بہت سارے لوگ صحیح طور پر جو ہے اتھینٹک معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز تھی اس کے ایڈوانٹیج کے اندر کیمرہ، جو اپنے فون کے اندر اور اسمارٹ فون کے اندر اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے،
اور جتنا اس کا کیمرہ صاف ہوتا ہے، اس کی کلیئرٹی ہوتی ہے، تو اسی اعتبار سے اس کا رینج بھی متعین ہوتا ہے۔ چوتھی بات ہم نے چوتھا پوائنٹ ہمارا تھا تفریح، یعنی کیسے ہم جو ہے ذہنی طور پر تفریح حاصل کر سکتے ہیں فون کے ذریعے۔ پانچواں پوائنٹ ہمارا جو اہم پوائنٹ ہے اور اسی پوائنٹ کو ہم آگے بتائیں گے، وہ ہے تعلیم، ایجوکیشن۔ سکس یعنی نمبر 6 ہے ہمارا پوائنٹ ہے فائدے مند اپلیکیشن، ایپس جو ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ لوگ بہت زیادہ فاسٹ ہیں اس میں۔ تو میں جب آج اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے پڑھ کر بڑی حیرت ہوئی، وہ یہ کہ گوگل پلے اسٹور کے اندر جو ایپس ہیں، ایپلیکیشنس ہیں، اس کی تعداد کیا ہوگی بتائیے؟ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو معلوم ہو تو آپ اس پہ جو ہے ہمارے زوم پر آپ لوگ چیٹ کر سکتے ہیں، غیر ضروری چیٹ نہ کریں، ہمارے بچے بہت زیادہ چونکہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں یہاں پر، اب یہ لیپ ٹاپ میرے سامنے رکھا ہوا ہے لیکن میں کیمرے کی طرف متوجہ ہوں اور آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں اگر یہاں زیادہ دیکھنے لگوں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی دلچسپی وہاں سے ہٹ جائے، تو میں اس طرف زیادہ نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن بچے جو ہے زیادہ ہائی ہیلو میں لگے ہوئے ہیں پورے، کوئی جو ہے کسی کو پوچھ رہا ہے کہ کیسے ہیں، تو یعنی آ گئے ہیں یہاں پر، لیکن پھر وہی اسکول والا معاملہ ہو رہا ہے، اسکولس کی تعلیم جیسی ہو رہی ہے، کیمرہ آن کر دیا اور پھر لگ گئے۔ تو یہاں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، اب یوٹیوب لائیو بھی اگر ہوں تو اس میں بھی میں دیکھتا ہوں، ہمارے اپنے چینل پہ نہیں، یہاں کے بچے الحمدللہ بہت اچھے ہیں اور جوائن ہونے والے لوگ بھی بہت اچھے ہیں، لیکن دوسری جگہ پر جو پروگرامس ہوتے ہیں اس میں نیچے آپ لائیو میں چلے جائیں تو چیٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو دوسرے کا انٹروڈکشن کروانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہاں پر جو بندہ یوٹیوب لائیو پر آیا ہے یا زوم پر آیا، اس کا مقصد ہے کہ کچھ بات دوسروں تک پہنچائے۔ اب وہ جو سننے والے بچے ہیں، بچے ہی کرتے ہیں، بڑے نہیں کرتے الحمدللہ، تو بچے ذرا شریف قسم کے ہوتے ہیں، ایک دو بچے میرے کو معلوم ہے جو اس زوم پر بہت زیادہ جو ہے چیٹنگ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، نام نہیں لوں گا کہ وہ خامخواہ وہ جو ہے کبھی ٹوٹ جائے گا، چھوٹے ہیں ابھی، کر لیتے ہیں، کرنے دیں، لیکن بالکل آزاد نہ ہو جائیں، اس میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہم بعد میں انشاءاللہ کریں گے۔ تو ایپلیکیشنز کے اندر، ایپس کے اندر جو بات میں نے پڑھی وہ یہ ہے کہ 2 ملینس گوگل پلے اسٹور پر جو ایپس اپلوڈ ہیں یا اس پر جو ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں، تو 2 ملینس ایپ معمولی بات نہیں ہے، 20 لاکھ ایپس، اور ان 20 لاکھ ایپس میں 20 لاکھ ایپس میں آپ کے جو فائدے مند ایپس ہیں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے اور اس میں اینالائز کرنے والوں نے، ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کے فون میں، اسمارٹ فون میں جو ہے 50 to 60 ایپس جو ہے ہوتے ہی ہیں۔ تو میں بھی بڑا پریشان ہوا کہ کیسے 50 to 60 ہوتے ہیں، تو میں نے جب اپنا موبائل چیک کیا اس میں دیکھا میں نے تو واقعتاً خود میرے فون میں جو ہے 50 سے 50 اباؤٹ ایپس، یعنی اس میں ایپس کا مطلب یہ کہ بعض جو ہے ٹولز ہم لوگ ایسے بنا کے رکھتے ہیں کہ ایک ٹول کے اندر جو ہے 6 ایپس ہوتے ہیں، تو اب ہم لوگ کاؤنٹ کرتے وقت میں وہ پورا ٹول کو جو ہے ایک ایپ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے اندر 6 ایپس ہوتے ہیں، ایسے کئی ٹولز بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ پورے ایپلیکیشنز کو اگر جوڑا جائے تو اس میں ریسرچ کر کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ گوگل پلے اسٹور کے اوپر 2 ملین ایپس ہیں، اور جو ہمارے آئی فون ہیں، تو آئی فون جو استعمال کرتے ہیں تو اس پر جو ہے اس کے ایپل پلے اسٹور پر جو ہے تقریباً 1.5 ملین ایپس ہیں۔ تو دیکھیے اس میں ہماری تعلیم کے اعتبار سے، ہماری ترقی کے اعتبار سے، ہمارے ہیلتھ کے اعتبار سے اور بہت ساری چیزیں جو ایپس کے اندر ہم لوگ معلومات کر سکتے ہیں، انہیں ایپس میں سے ہم لوگ بہت زیادہ ایپس استعمال کر سکتے ہیں، جیسے فلائٹ کی ٹکٹ بکنگ کرنا ہے، اس طرح بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، تو یہ ایپس ہیں جس کا ہم اچھی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں آؤں گا اگلے پوائنٹ کی طرف کہ ہم لوگ اس کا کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایڈوانٹیج کے اندر 6 پوائنٹ تھا۔ 7 پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں ایڈوانٹیج کے اندر، یہ لاسٹ پوائنٹ ہے، اور وہ ہے ہمارے فون کے ذریعے جی پی ایس، کہ آپ کو کوئی جگہ معلوم کرنا ہے کہ کہاں ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرائیونگ کے اعتبار سے کتنے منٹس میں ہم لوگ وہاں پہنچ سکیں گے، کوئی وہاں سے صرف لوکیشن وہاں سے بھیج دے اور اس لوکیشن کو ہم لوگ جو ہے اپنے اس کو کلک کر کے اس گھر تک اور اس مقام تک ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ تو جی پی ایس کہیں پر بھی اگر آپ گم ہو جائیں تو آپ کو راستہ معلوم کرنا
کرنا ہو تو اس میں ٹائپ کرنے کا بھی ہوتا ہے. ٹائپ کرنا اگر آپ کو نہیں آتا, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا, تو وائس کے ذریعے جو ہے آپ میسج یعنی سرچ کرنا چاہیں تو جگہ کو سرچ کر سکتے ہیں, جس کے ذریعے ہم بھٹکے ہوئے لوگ صحیح راستے پر آتے ہیں. لیکن 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 یہ اس چیز کے ذریعے بھٹکنے, جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے راستہ, وہ اپنے صحیح مقام تک پہنچ رہے تھے, لیکن انہی ایپس کو, ان چیزوں کو استعمال کر کے بھٹکنے سے منزل تک پہنچنے کے بجائے بھٹکنے سے پھر بھٹک رہے ہیں. تو ہمارا جو مقصد ہے جہاں پر پہنچنا, ان چیزوں کو استعمال نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ان چیزوں کو, غلط چیزوں کو استعمال کر کے ہم لوگ پھر غلطیوں کی طرف چلے جا رہے ہیں, اور غلط جگہوں پر ہمارا پہنچنا ہو رہا ہے فون کے ذریعے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ 7 پوائنٹس لکھ لیے ہوں گے. اگر آپ لوگوں نے لکھا ہو تو جلدی جلدی ٹائپ کریں, میں دیکھوں گا زوم پر ہو یا یوٹیوب لائیو پر ہو. آپ لوگوں نے اگر لکھا ہے تو مجھے معلوم ہو کہ کیسے آپ لوگ لکھے ہیں, ورنہ چیٹنگ آپ لوگ کریں گے اس میں. رمضان میں مجھے اندازہ ہو گیا ہے بچوں کے ساتھ خاص طور پر بہت چیٹ کیا کرتے تھے. اب پتا نہیں کیا کریں گے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر چیٹنگ کے اندر جو صرف 13 چارٹس, اور کوئی جلدی جلدی چارٹ بھی نہیں کر رہا ہے. میں جب دیکھ رہا ہوں تو کوئی چارٹ ہی نہیں ہو رہا ہے. تو 7 پوائنٹس ہم نے ایڈوانٹیج کے اعتبار سے رکھے تھے آپ کے سامنے. ایک کیا کہتے ہیں, کنیکٹنگ کو ہمارے رشتے داروں سے, ہمارے دوسرے احباب سے, اور دوسرا پوائنٹ تھا ویب سائٹ سرچنگ کا, اور تیسرا ایڈوانٹیج تھا کیمرا, اور چوتھا ایڈوانٹیج تھا تفریح, اور 5واں ایڈوانٹیج تھا تعلیم, جو کہ آج ہمارا بہت اہم موضوع ہے جس کی طرف ہم آ رہے ہیں. 6 پوائنٹ تھا ہمارا ایپس کا استعمال کرنا فون کے ذریعے, اور 7 پوائنٹ تھا ایڈوانٹیج کے اعتبار سے جی پی ایس. تو یہ 7 ایڈوانٹیج ہم نے آپ کے سامنے رکھے. کتنے ایڈوانٹیج ہوئے؟ 7 کو آپ نوٹ کریے. آگے ہم آپ سے آپ کی رائے لیں گے کہ اس میں آپ کا استعمال کن کن چیزوں میں. چلیے ہم آتے ہیں ایڈوانٹیج کو, تو ہم نے جان لیا, ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے. بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایڈوانٹیج معلوم ہونے کے باوجود ہم لوگ جو ہے ڈس ایڈوانٹیج, یعنی اس کے نقصان دہ جو پہلو ہیں, اس کا استعمال ہمارے فونوں میں زیادہ ہونے لگ گیا ہے. ڈس ایڈوانٹیج کی طرف اگر ہم آئیں تو سب سے پہلا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک غریب کے لیے ایک اسمارٹ فون لینا بہت مشکل ہے ان حالات. اس لیے کہ اسمارٹ فون کا جو رینج شروع ہوتا ہے تقریباً 7,000 8,000 اور اس سے آگے بھی ہوتا ہے, اور اس سے کم بھی ہے, لیکن اس کے فیچرز وغیرہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ اتنے ایڈوانس نہیں ہوتے. اگر اس سے کم کا اگر ہم موبائل خریدیں تو عام طور پر ایک گھر کے اندر, شہر کے اندر اگر لے لیں تو تقریباً گھر میں جتنے بڑے ہوتے ہیں ہر ایک کے پاس ایک اسمارٹ فون ہوتا ہے, لیکن بچوں کے پاس نہیں ہوتا, اور بچوں کو دینا بھی نہیں چاہیے. آپ خوش مت ہوئیے کہ میں آپ کے والدین کے ذمہ داروں کو بول رہا ہوں کہ آپ لوگ ان کو فون دلائیے اس لیے کہ لوگ پڑھ رہے ہیں, آن لائن تعلیم ہو رہی, بلکہ ہمارے گھر میں, میرے رشتے داروں میں بھی, بلکہ میں ہمارے قریبی رشتے داروں کی بات کروں تو ان سے ہمارے قریبی ریلیٹیوز نے کہا کہ اسکول شروع ہو چکی ہے, اور 7th کلاس میں اس کی تعلیم بھی شروع ہو چکی ہے, اب کیا کریں. تو میں نے سوچا, ان کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ وہ کتنا فائدے کی چیزیں اس سے استعمال کریں گے اور کتنی غلط چیزیں اس میں استعمال کریں گے. تو میں نے کہا کہ نہیں, اسکولس کی تعلیم جو ہو رہی ہے انشاءاللہ اس کو بعد میں ہم لوگ ٹیوشن کر کے الگ سے پڑھ لیں گے, لیکن فون آپ کو نہیں دلایا جائے گا. آپ کو بعد میں جو ہے اسکول سب بالکل حکومت کی طرف سے کھلنے لگ جائیں تو الگ سے ٹیوشن دے کر آپ کو جو سلیبس چھوٹ گیا ہے اس کو پھر سے ریوائز کروایا جائے گا. بلکہ میرے جاننے والے لوگوں میں بہت سارے لوگ جو ہائر ایجوکیشن جو حاصل کر چکے ہیں جن کے گھروں میں, تو انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ ان کے بچے اچھے اسکولس میں پڑھتے ہیں, تو ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے بچوں کو کلاسز جوائن کروائے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس لیے کہ مجھے اپنے بچوں پر اطمینان نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کے ذریعے فائدہ حاصل کریں گے, کلاسز جوائن کریں گے, کہیں وہ بچوں کے جیسے نہ ہو جائے کہ کیمرہ آن کر دے کے پھر ادھر اپنا اسکول کی کلاس تو جوائن ہو گئے, کیمرہ آف کر دیا اور پھر پھرنے اور گھومنے لگ گئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ پھر گیم بھی شروع کر دیں گے. پھر اس سے پہلے ایک بات اچھی ہے, وہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی جب چیز مارکیٹ میں آتی ہے سہولت کے لیے تو وہ شروع میں سہولت رہتی ہے کہ بھئی لے لیں گے نہ سہولت ہوتی ہے, لے لیں گے نہ سہولت ہوتی ہے. لیکن جب اس کا استعمال زیادہ ہونے لگتا ہے اس سہولت کا, تو اب وہ سہولت کے بجائے ضرورت بن جاتی ہے. اب جب ضرورت بن جاتی ہے تو
चाह कर भी ना चाह कर भी वो चीजें उनको दे देना पड़ता है। अब जब दे दिए उनके हाथ में, आप लोगों के हाथ में अगर आपके बड़े घर में दे दिए फोन, तो उसका इस्तेमाल कैसे होने लगता है मुझे मालूम, कि कैसे इस्तेमाल उसका होता है। गेम के सिलसिले में कैसे दीवाने बन जाते हैं, दूसरी चीजें देखने के सिलसिले में कैसे दीवाने बन जाते हैं, कितना कितने घंटे उसके अंदर हम लोग जो है खर्च करने लगते हैं। तो सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज अगर मैं बताऊं बड़े लोगों के एतबार से, तो ये बहुत ज़्यादा समझिए कि स्मार्टफ़ोन अगर अच्छे फीचर्स का हम लें तो बहुत ज़्यादा इसकी कीमत होती है। लेकिन ईएमआई के ज़रिए थोड़े-थोड़े पैसे देकर भी लोग खरीदते हैं। फिर भी कुछ ना कुछ बार तो उनके ऊपर होता है। अगर उनकी सैलरी ही माहाना 8,000 10,000 हो और ईएमआई के ज़रिए उन्होंने फ़ोन लिया 12,000 15,000 18,000 का, और हर महीने उनको बनना पड़े 1,500 2,000, तो अच्छी खासी रकम उसी में चली जाएगी। दूसरा डिसएडवांटेज है कि हम जब से फ़ोन आ चुका है हमारे पास, तो घर में रिश्तेदारों की बात तो दूर की बात है, घर के अंदर हमारे बड़ों के साथ हम सही बात नहीं, खाना खा रहे हैं तो भी फ़ोन में है, और कोई आए हैं मेहमान तो सलाम अलैकुम बल्कि वो भी फ़ोन में देखते हुए है ऐसा, फ़ोन ऐसा रहता है। अब घर में अगर कोई बोले बेटा हाँ, अच्छा अस्सलाम वालेकुम बोल के फिर फ़ोन में लगे। यानी मेहमान जो आते हैं उनके साथ बात भी हम सही नहीं कर रहे हैं। एक तो हम मेहमानों के यहाँ जा रहे नहीं, रिश्तेदारों के यहाँ, लेकिन बात भी हमारी उनसे सही तौर पर नहीं हो रही है। बल्कि घर में अम्मी, अब्बू कोई भी आके बड़े बैठ जाते हैं तो हम फ़ोनों में ही लगे हैं। खा रहे हैं, फ़ोन में लगे हैं, सो रहे हैं, सोना कितना हो रहा है वो भी बोल दो। अगर अंदाज़ा नहीं हो रहा है आप लोगों को, आप लोग अभी चूँकि बच्चे हैं, तो वो ऐप्स मैंने जो बताया उसके अंदर जो है एक स्क्रीन टाइम के नाम से एप्लीकेशन है, उसको आप अगर इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में और उसको रात में सोने से पहले-पहले जब आप समझ रहे हो कि अब मेरे को नींद लगेगी बोल के, उस वक़्त में आप वो स्क्रीन टाइमर जो है उसके अंदर ऐप को जो है क्लिक करेंगे, जो इंस्टॉल किया हुआ होगा आपके यहाँ, तो वो बता देगा कि आज आपने फ़ोन का इस्तेमाल कितनी देर किया है। सिर्फ़ कितनी देर किया है ये नहीं बताएगा, उसके साथ ये भी बताएगा कि आपने यूट्यूब कितनी देर इस्तेमाल किया, आपने व्हाट्सएप कितनी देर इस्तेमाल किया, आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितनी देर किया, ये तमाम चीज़ें वो बताएगा, कॉलिंग कितनी देर की, ये तमाम चीज़ें वो जो है रिकॉर्ड करता है और आपके सामने रखता है। तो हैरान होंगे आप कि आप जब रात में देखेंगे तो 8-8 10-10 घंटे एक-एक शख्स के फ़ोन पर गुज़र रहे हैं 24 घंटे। तो अब बकिया 13-14 घंटों के अंदर आप बताओ कि कितनी देर पढ़ रहे होंगे, कितनी देर बड़ों की खिदमत कर रहे होंगे, तमाम चीज़ों से ये डिसएडवांटेज है इसके कि हम अक्सर अपने फ़ोन के ज़रिए इतना मगन हो गए हैं कि हम दूसरों को देख नहीं रहे। चौथा डिसएडवांटेज इसका ये है कि तबाही। तो तबाही क्या है? तबाही ये है कि फ़ोन पे ज़्यादा लगे हुए हैं, रात में नींद नहीं हो रही है, सो नहीं रहे हैं वक़्त पर, सुबह में उठ नहीं रहे हैं वक़्त पर। तो अब इससे हमारा जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है, बहुत मुतासिर हो चुका है, बहुत मुतासिर हो चुका है। बच्चे भी, आप लोग भी इतना फ़ोन इस्तेमाल करने लग गए हैं कि बड़े देखकर हैरान हैं, सो रहे हैं तब भी फ़ोन इस्तेमाल हो रहा है। घर में कोई कहते हैं कि अलग कमरे में तो रूम लॉक करके नॉक जो है फ़ोन में लगे हुए हैं, चादर ओढ़कर फ़ोन में लगे हुए हैं। आगे अगर हम बात करें तो इसके डिसएडवांटेज के अंदर चौथी बात है, सेहत पर असर इसका कैसे हो रहा है? तो बहुत ज़्यादा तबीयत इससे खराब हो रही है। आपकी एनर्जी पूरी फ़ोन पर यूज़ हो रही है और ज़्यादातर बच्चों को छोटे आप लोग देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है कि ऐनक जो है आप लोगों को लग रही है, वो इसी फ़ोन का नतीजा है। और 5वां डिसएडवांटेज इसका ये है कि आदत हो गई है इसकी। आदत कैसी हो गई मैं बताऊँ? सुबह में उठने के बाद में सबसे पहले आँख खुली, तो सीधा जो है आँख अभी-अभी सही तौर पर पूरी खुली भी नहीं रहती, हाथ इधर-इधर तलाश करना शुरू हो जाता है। तो वो हाथ जब तलाश करना शुरू होता है तो फ़ोन की तरफ जाता है, तो उठते ही सलाम, दुआ नहीं, फ़ोन। तो फ़ोन निकाल कर सबसे पहले देखते हैं, इसमें टाइम भी देख लेते हैं, बसा औक़ात वो फ़ोन जो है यूज़ करते-करते पैरों तक पहुँच गया हुआ होता है, बसा औक़ात जो है सर के पीछे होता है, बसा औक़ात कहीं ईस्ट में, कभी वेस्ट में, कभी नॉर्थ और कभी साउथ होता है। लेकिन कितना भी करो उठने के बाद सबसे पहली चीज़ फ़ोन लेकर हम लोग क्या करना शुरू किए हैं, उसके ऊपर उसको देखना शुरू करते हैं। तो ये इसकी आदत लग गई है हमें
اور اس کی بہت بری عادت ہے جس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے. چھٹی چیز ہے کہ اس پہ غلط چیزیں ہماری آ رہی ہیں بہت ساری فون پر، تو ہم اس کو بھی دیکھنا اور اس کو بھی یوز کرنا شروع کیے جو بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کا استعمال ہم فون کے ذریعے کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے ڈس ایڈوانٹیج کے طور پر رکھی بات ایک یہ کہ بہت زیادہ اسمارٹ فون مہنگے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہمارے اپنے گھر میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہم فون جب سے آیا ہے اس وقت سے ہم ان سے صحیح بات نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ صحیح ٹائم اسپینڈ نہیں کر رہے ہیں. اور تیسری بات ہے تباہی، یعنی اپنی انرجی پوری اس پر ہم ویسٹ کر رہے ہیں، اس کو جو ہے کام میں نہیں لا رہے ہیں. اور چوتھا ڈس ایڈوانٹیج ہمارا ہے کہ ہماری طبیعتوں پر اس کا غلط اثر پڑ رہا ہے. اور پانچواں ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اس کے غیر محسوس طریقے سے اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں. بہت ضرورت بن گئی. کوئی آدمی اگر پہلے بہت زیادہ استعمال نہیں کرتا تھا، آج دیکھیں کہ بہت زیادہ اس کی عادت ہم نے بنا لی ہے اور عادت بنا لی ہے، بن نہیں گئی. اور چھٹا پوائنٹ ہمارا ہے کہ اس پر غیر غلط جو چیزیں آ رہی ہیں اس کو استعمال کریں. تو میں نے آپ کے سامنے فون کے سلسلے میں ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج رکھے. یہ میرا پورا ابتدائی، گویا یہ لمبی بات تھی لیکن ابتدائی بات ہے. چلیے اب ہم آتے ہیں ہماری اپنی ایکٹیویٹی کے اندر. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس موضوع کے اعتبار سے ہم بات کریں گے کہ ایکٹیویٹی میں ہمیں معلوم کرنا ہے کہ آپ لوگ کو سب سے اس میں کیا ضرورت ہے. تو سب سے پہلی چیز ایڈوانٹیج میں ہم تو آپ لوگ بچے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو جوائن ہونے والے ہیں چونکہ کڈس پروگرام ہے ہم چاہتے ہیں کہ بچے اس پر جوائن ہوں زیادہ. اگر بچے بالکل چھوٹے ہوں تو بڑے سن رہے ہوں تاکہ ان کو سمجھائیں، تو اس ارادے سے وہ بھی شامل ہو چکے ہیں. تو وہ ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے ہمارے چینل پر جوائن ہو رہے ہیں. تو میں سب سے پہلی بات بتاؤں گا بچوں کے اعتبار سے، بڑے اس کو نہ لیں. تو سب سے پہلا ایڈوانٹیج جو اس کے اندر، ڈس ایڈوانٹیج کی طرف تو ہمیں جانا ہی نہیں ہے. ایڈوانٹیج کے اندر ہمیں ان پوائنٹس کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ آپ کو بتانا ہے. تو سب سے پہلی بات ہم اگر لے لیں ایڈوانٹیج کے اندر، تو وہ ایڈوانٹیج ہے کنیکٹ، ایک دوسرے سے رابطہ کرنا، ایک دوسرے سے بات. اور اس ایک دوسرے کے ذریعے جو بات ہوتی ہے وہ میسیجز کے ذریعے ہوتی ہے، چاہے واٹس ایپ ہو یا وائس کال کے ذریعے ہوتی ہے یا ویڈیو کال. اب اس میں جو بچے ہوں گے جو 4 ایئرس یا 5 ایئرس سے اباؤ اگر ہیں اور ان کی ایج 12 یا 10 تک ہے، تو صحیح بتانا، غلط نہیں بولنا، بالکل ایمان کے ساتھ بولنا. بلکہ کہیں اگر دکانوں میں جانا ہو تو کوئی اگر ریٹ بتایا، ابھی میں ایک دکان سے آ رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کتنے ریٹس کے، تو چونکہ مجھے یہاں پروگرام میں بھی آنا تھا، ٹائم کم تھا، تو اس نے کہا کہ یہ ٹائپ کی یہ 3 چیزیں. تو میں نے کہا کہ اس میں سب سے اچھی چیز کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ چیز. میں نے بتایا کہ اس کا رینج کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اتنا ہے. میں نے کہا کہ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ صحیح رینج کیا ہے، دینے والی بات بتاؤ. تو وہ جو جملہ بولتا ہے کہ ایمانداری کے ساتھ بتا اس کا رینج اتنا ہے. تو یہ ایک بات تھی سمجھانے کے لیے. تو میں آپ لوگوں سے بول رہا ہوں صحیح ایمانداری کے ساتھ بتائیں سب بچے کہ آپ لوگوں کو کیا میسیجز کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. یعنی غیر ضروری نہیں، ضروری بولیے. ضروری طور پر آپ لوگوں کو میسیجز کرنے کی ضرورت ہے. ضروری کا کیا مطلب ہے وہ بھی سمجھیے، اس کا ڈیفینیشن کی طرف آتا ہوں. ضروری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آج اسکول نہیں جانا ہے، اسکول نہیں جانا ہے یعنی آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ کو اسکول میں اطلاع کرنا، انفارمیشن دینی ہے کہ آج میں سر لیو لینا ہے، مجھے میں نہیں آ پاؤں گا. تو یہ جو میسج آپ ٹیچر کو یا اپنے دوست کو کہتے ہیں، لکھتے ہیں، یہ ضروری میسج ہے. اسی طریقے سے آپ اسکول میں ہیں، آپ کے والد صاحب آپ کو اسکول سے لینے آتے ہیں یعنی چھٹنے کے بعد، لیکن آج دیر ہوگی، 4 بجے اسکول چھوٹتا ہے، تو عام طور پر والد صاحب جو آتے ہیں وہ 4 بجے 4:05 4:10 4:15 لاسٹ، اس سے زیادہ دیر نہیں ہوتی روزانہ. لیکن آج دیکھ رہے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ دیر ہو چکی ہے، 5 بج گئے والد صاحب نہیں. تو اب یہ ضرورت ہوتی ہے آپ کو انفارم کرنے کی گھر پہ، تو آپ کو مطلب ایک بولنا ہوتا ہے کہ
कितनी देर होगी पता नहीं, क्या हुआ, वो आई नहीं, क्या गाड़ी खराब हो गई या क्या वहाँ कुछ काम लग गया, हम लोग कैसे आए, हमारे पास पैसे भी नहीं है ऑटो के जरिए आने के लिए, तो घर से किसी भैया को, किसी चाचा को, किसी अंकल को भेज दीजिए, ये बोलने के लिए ये जरूरी है। तो क्या आपको ऐसी जरूरत रोजाना पेश आती है? सही सही बताएं। मैं मैसेज चेक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो अगर मैं देखूं चार्ट में, तो मैं देख रहा हूँ चार्टिंग में कि यहाँ पर तो कोई भी जो है, अच्छा अब्दुल रहमान ने लिखा है एस, अच्छा ओके, बकिया कयूमी ने लिखा है नहीं, हादिया और सादिया ने लिखा है नहीं, शफीक ने लिखा है, अच्छा माजिरत, ये चूंकि आईडी बड़ों के नाम से बनी हुई होती है, मेरे को बच्चों के नाम याद नहीं, तो मैं यहाँ नाम जो आईडी का है उसी नाम से बोल रहा हूँ, तो वो बच्चे समझ के बोल रहा हूँ, बड़ों को अगर बुरा लगे तो माफी, मेरे को चूंकि नाम मालूम नहीं है और आईडी बड़ों के नाम से बनी हुई होती है। बात तो रमजान में जो बच्चों से हमने उनसे कनेक्ट जो हुए थे, तो उस मौके पर नाम बड़ों का था और हम वही नाम से उनको बुला रहे थे। अब मेरे को जरा ताज्जुब हो रहा था कि क्या हुआ, तो मैं एवरेज देखना चाह रहा हूँ कि अच्छा, तो इसमें से 5 लोगों में से सिर्फ एक साहब ने एस लिखा है और बकिया लोगों ने नहीं 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 लिखा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कि नहीं, ठीक है, जब आपको ऐसी जरूरत नहीं पेश आती। अच्छा, मुझे जिन साहब ने एस लिखा है, अब्दुल रहमान साहब ने, मुझे उनसे पूछना है कि रोजाना क्या ऐसी जरूरत पेश आती है? रोजाना क्या ऐसी जरूरत, ये एक्टिविटी है, इससे बिल्कुल ऐसा मत लीजिए इजी। आपका जवाब मैं चाह रहा हूँ या मैं देख रहा हूँ, मैंने इनबॉक्स ऑन जो है खोला है, ओपन किया है, अब मुझे देखना है इसमें। तो मैं अब्दुल रहमान साहब से पूछूंगा, अब्दुल रहमान साहब आप बताएं कि ऐसी जरूरत रोजाना पेश आती है आपको? पेश आती है तो रीजन क्या है? बकिया लोगों ने तो नहीं लिखा। अब अगर हम मैसेज में देख लो यहाँ पर, तो इसमें अक्सर लोग एवरेज जो है ये है कि नहीं, जरूरत नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ कि जरूरत जो है अक्सर लोगों ने लिखा कि जरूरत नहीं, ठीक, बहुत अच्छा, ये आपके अक्लमंद होने की अलामत है, आप इंटेलिजेंट है और बहुत ज्यादा शार्प है, ये आप मालूम हो रहा है आपके जवाब से। समझ में नहीं आया? जब समझ में ही नहीं आया आपको कि आपने एस क्यों लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपको जरूरत क्या है यही समझ में नहीं आया, ठीक है? तो समझ में नहीं आया, मेरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया या बात समझ में नहीं आई? मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बताया कि हाँ मैसेजेस करने की और वॉइस कॉल करने की जरूरत पड़ती है, तो मैंने जरूरत क्या है इसका डेफिनेशन आपको बताया, उस डेफिनेशन को सामने रखते हुए, उस रूल को सामने रखते हुए आप बताइए क्या आपको रोजाना इसकी जरूरत पड़ रही है? जी, मेरा क्वेश्चन है, जरूरत पड़ रही है तो बताइए जवाब। जी जी, मेरा क्वेश्चन है अब्दुल रहमान साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप बताएं कि इसमें वाकईतन आपको जरूरत पड़ रही है? मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। अब हमारी बात शुरू हो चुकी है, अब मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, अब आपकी और मेरी बात हो चुकी है जिससे हम कनेक्ट हुए हैं, उसके जरिए अब हम फुल डिस्कस करेंगे इस मौजूद पर। उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड करेंगे कि हाउ टू यूज, कभी कभी, ठीक है, कभी कभी को जरूरत नहीं कहा जाता, कभी कभी बहुत, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ कि जरूरत जो है बहुत कम है, महीनों में एक मरतबा कभी हो सकता है, या अगर वालिद साहब अच्छे हैं घर में ऑटो रखा जाता है स्कूल जाने के लिए, बल्कि तो वो बहुत कम होता है, तो ज्यादा एवरेज ये है कि इसकी जरूरत, कनेक्टिंग की जरूरत नहीं, ठीक है, ये बात हमने नोट कर ली। आइए एडवांटेज के अंदर दूसरे पॉइंट की तरफ जल्दी जल्दी चलते हैं, आप लोगों के वो टाइम भी इतना जल्दी निकल गया, सिर्फ 10 मिनट्स बाकी हैं, आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, वेबसाइट सर्चिंग। आप लोगों को, आप बच्चों को, आप लोगों को यानी बड़े लोगों को नहीं, बच्चों को, चूंकि मैंने पहले बताई थी इसके अंदर बात के हुकूमत के या गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस आते हैं, या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशंस आते हैं, या जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उसको सर्च करने के लिए वेबसाइट सर्चिंग की जरूरत होती है। तो आप लोग बताइए, आप बच्चों को क्या वेबसाइट सर्चिंग की जरूरत है? मैं देख रहा हूं यहाँ पर
आप लोगों को क्या वेबसाइट सर्चिंग की जरूरत है या नहीं है? जवाब दीजिए जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। जो लोग यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, हाँ जी, आप बताएं कि इस पे आप लोगों को वेबसाइट सर्चिंग की जरूरत है? बच्चों को पूछा मैं, बड़ों को नहीं। अच्छा, कयूमी साहब ने लिखा है, शबीर साहब ने लिखा है। मैं बुक्स की तरफ नहीं आया अभी, मैं माजरत चाहता हूँ इसमें कि मैं अभी बुक्स की तरफ नहीं आया, मैं एजुकेशन की तरफ अभी नहीं आया। मैंने सिर्फ पूछा कि वेबसाइट सर्चिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट के एतबार से अगर आए तो वो आपके बड़े करते हैं, आप लोग नहीं करते। आप लोग अभी बच्चे हैं ना, तो बच्चों को सही मालूम भी नहीं होता तो क्या आया है क्या नहीं आया, क्या किससे सर्च करना चाहिए। घर से क्या आप लोग बहुत आगे, 2 हाथ बड़ों से एक कदम आगे हैं, लेकिन ये सर्च करना बड़ों का काम है, आप लोगों का नहीं। तो नहीं, तो अगर हम इस एतबार से इस एवरेज को सामने रखें तो 50-50 है भी नहीं भी, ठीक है। हमने इसको रखा दूसरे एडवांटेज। अच्छा चलिए तीसरे एडवांटेज की तरफ हम आते हैं, कैमरा। कैमरा में के जरिए हम जो काम करते हैं वो सेल्फी लेना, फोटोज लेना, और कहीं जाएं तो मैंने जैसे कहा कि कुछ हमारे साथ नाइंसाफी हो रही तो वीडियोस उसको रिकॉर्ड करके पुलिस तक पहुंचाना या फिर जहां तक भी पहुंचाना। इसकी जरूरत आप बच्चों को है? इसकी जरूरत क्या आप बच्चों को है? जी मैं देख रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा, हादिया ने जवाब दिया नहीं, कयूमी साहब ने भी जवाब दिया नहीं, शफत साहब ने भी दिया नहीं, मुदस्सिर साहब ने भी दिया नहीं। अच्छा जी जी, जल्दी 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 स्टार्ट करिए भाई। नहीं नहीं नहीं, तो ये पॉइंट भी हमारा डन हो चुका है कि इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है। 3 एडवांटेज आए थे, उसमें से तीनों में से दोनों की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत कम, रेयरली। और दूसरा एक पॉइंट था वेबसाइट सर्चिंग, उसकी भी 50-50। अच्छा तीसरा पॉइंट आते हैं सर्च, तफरी, पिकनिक, यानी मालूम करना चाहिए कि पिकनिक पॉइंट्स कौन से हैं, क्या है उसकी। हाँ जी, तो इसके बारे में क्या इसकी जरूरत हो सकती है? इसकी तरफ भी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि नहीं होती। आइए हम अगले अहम पॉइंट की तरफ, आप लोगों को जो है कितना इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे, तो तालीम, एजुकेशन, इसमें आप लोगों का इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें मैं आप लोगों से राय नहीं लूंगा कि आप लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस है, ऑडियो बुक्स हैं, कॉन्फ्रेंस है, वेबिनार्स हैं, जो स्कूल्स की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसमें आप लोगों को ये एक चीज है जिसको ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी लिमिट होनी चाहिए। उसकी लिमिट ये होनी चाहिए कि आमतौर पर स्कूल की तरफ से जो क्लास दी जा रही है वो 1 घंटे की है या 2 घंटे की है। ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स की तरफ से जो दिया जा रहा है वक्त वो 3 घंटों का है, उससे ज्यादा स्कूल्स वाले टाइम नहीं दे रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। तो 3 घंटे अगर आप स्कूल के लिए अपने वालिद साहब का या आपकी वालदा का या आपके घर में कंप्यूटर पे या फिर आप अपने बड़ों का फोन इस्तेमाल करना है, तो जितनी देर क्लास हो उतनी देर ही आप इस्तेमाल करें, उससे आगे आपका इस्तेमाल करना सही नहीं है। ये है अहम पॉइंट। तो आप लोगों को अगर मैं शुरू से ही ये बोलूं कि कितना इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल करें, तो समझ में नहीं आती, चूंकि अरे भाई इसमें ये भी है ना, ये भी जरूरत की चीज है, ये भी है ना, ये भी जरूरत की चीज है, ये भी है ना, ये भी जरूरत की चीज है। तो जरूरत क्या है आप लोगों को सही तौर पर नहीं मालूम बच्चों को, तो इसलिए आप लोग हर आने वाली चीज को, हर आने वाले मैसेज को, हर आने वाली वीडियो को जरूरत समझकर उसको देखने में लग गए हैं, जो कि बिल्कुल 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 गलत है। आप लोगों को जो इस्तेमाल करना है वो एडवांटेजेस के अंदर, वो सिर्फ है आपकी एजुकेशन के एतबार से, और उसी का इस्तेमाल आपको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? उसका इस्तेमाल ऐसे होना चाहिए कि आप क्लास शुरू होने के बाद में, मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करूंगा कि जब आपकी क्लास शुरू हो जाए तो उस मौके पर बच्चों के आप बाजू में बैठें, और घर में वालिद साहब अगर बाहर जा रहे हैं तो वालदा होंगी, तो वालदा को चाहिए कि वो वहां पर बैठें और बच्चों की क्लास होने तक वो उन बच्चों की निगरानी करें। और बच्चों को चाहिए कि क्लास जब तक चल रही है तो प्लीज ये चीटिंग ना करें कि अपना कैमरा बंद करके आप लोग जो है दूसरी चीजों की तरफ मशगूल हो जाएं। मैं मिसाल दूं एक छोटी सी, कि परसों, चंद दिनों पहले, परसों मतलब हैदराबाद का परसों, चंद दिनों पहले मैं हमारे खास दोस्त के पास गया, तो उनको कहीं ले जाना था, तो वो मेरे साथ गाड़ी पे बैठे और फोन उनका ऑन है।
تو میں نے کہا کہ کیا چل رہا ہے فون پہ؟ تو بولے کلاس چل رہی ہے۔ حالانکہ ان سے بات کر رہے ہیں، کہیں ہم لوگ گئے، کچھ خریدنا تھا، کچھ دیکھنا تھا، لینا تھا، لے لیے، یہ سب کر کے 1 گھنٹہ پورا ہمارا وقت ہو گیا۔ جب واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کیا ہے؟ تو کلاس چل رہی ہے۔ بولا کہ آپ کلاس چل رہی ہے اور ہم لوگ پورا گھوم کے آئے ہیں، آپ کو دیکھتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں نے اپنا کیمرہ بند کر دیا۔ یعنی وہ کیمرہ بند کر کے وہاں پر پریزنٹ تو ہیں، لیکن مائنڈ کے اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے وہ وہاں پر آبسینٹ ہے، تو جس کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو بھی میں کہوں گا کہ ایسی غلطی بالکل مت کیجیے۔ اسکولس کی طرف سے جو آپ لوگوں کو وقت دیا جا رہا ہے، یہ بہت 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 اہم ہے آپ کے لیے، چاہے وہ عربی تعلیم کے اعتبار سے ہو، عربی کلاسز کے اعتبار سے ہو، یا چاہے پھر آپ لوگ جو اسکول کی طرف سے جو کلاسز ہو رہی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ شریک ہوں اور اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ گویا کیوں اور کیسے کریں؟ تو کیوں کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ آپ کو چونکہ اسکول سے جوائن ہونا ہے، اس سے کنیکٹ ہونا ہے، تو اس کے لیے آپ کو فون کا استعمال کرنا چاہیے۔ کیسے کریں؟ کیسے کریں میں یہ بات ہم نے آپ کے سامنے صاف طور پر بتا دی کہ آپ کو صرف فون تعلیم کے حد تک استعمال کرنا، اس کے علاوہ غیر ضروری چیزوں کی طرف، ڈس ایڈوانٹیج کی طرف تو آپ کو جانا ہی نہیں ہے، چونکہ آگے ہم نے جو بات بتائی کہ ایپلیکیشنز جو آئے ہیں بہت سارے، جیسے اس میں بچوں کے لیے سیکھنے کے لیے بہت سارے اچھے ایپس آئے ہیں، اس کو آپ انسٹال کر کے اس کا استعمال کیجیے۔ اس کے علاوہ گیمنگس کے لیے، اللہ کے لیے گیمز سے بچیے، اللہ کے لیے یوٹیوب پر دوسرے غیر ضروری چیزوں کو دیکھنے سے بچیے، اس لیے کہ اگر آپ ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو غلط راستے پر لا رہے ہیں، اور غلط راستے پر جب ہم آ جائیں گے تو ہماری ایجوکیشن، یعنی ہمارا جو سسٹم ہے، اس سے ہم ہٹ کر کام کر رہے ہوں گے غیر فطری چیزوں میں، اس کی وجہ سے ہمیں آخرت میں بھی اس کا بولنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم نے کیسے اس کا استعمال کیا، اور دنیا کے اعتبار سے بھی ہم بہت زیادہ غلط چیزوں کی طرف چلے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اعتبار سے ہمارا جو میں آخر میں پھر ایک وضاحت کروں کہ میرا جو ٹاپک تھا آج، جو ہمارا ٹاپک تھا کیوں اور کیسے کریں، اس کو سمجھانے کے لیے بقیہ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج کو سمجھانا ضروری تھا۔ اگر ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہی نہیں معلوم ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ لوگ اس کو ہر چیز کو ضروری سمجھنے لگیں گے، آپ لوگ ہر چیز کو استعمال کرنے لگیں گے، بھائی یوٹیوب پہ یہ ویڈیو آئی اس کو دیکھ لو، اچھا وہ اس پہ جو ہے فیس بک پہ یہ آیا اس کو دیکھ لو، اور اب آپ 3 گھنٹے پڑھنے کے بجائے 6 گھنٹے فون کا استعمال کر رہے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ میں بڑوں سے بھی گزارش کروں گا، پیرنٹس سے بھی گزارش کروں گا، اور ان کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کروں گا کہ پلیز بچوں کو فون ضرورت کی حد تک دیجیے۔ اسکول کی جو ٹائمنگ ہے اس ٹائمنگ میں بچے واقعتاً کلاس جوائن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس وقت آپ ساتھ میں بیٹھیے۔ والد صاحب اگر نہ ہوں تو والدہ کو چاہیے کہ وہ پورے 3 گھنٹوں تک بچوں کے بعد میں بیٹھے، تاکہ ان کی ایکٹیویٹی کی طرف پوری توجہ رہے کہ وہ واقعتاً اسکولس کی طرف سے جو لیسنس دیے جا رہے ہیں اس کو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، یا غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کی ذمہ داری۔ اگر آپ لوگوں نے ایسا نہیں کیا یا ہم لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو آج ہمارے بچے اسکول کے نام پہ، ایجوکیشن کے نام پہ، یا لیسنس کے نام سے، یا سلیبس کے نام پہ فون کا استعمال کریں گے، اور کل کو جا کر وہ اب ہر چیز پر آ کر پوچھنا شروع کریں گے، وہ دیکھنا ہے دیجیے، وہ دیکھنا ہے دیجیے۔ اب والدین کو معلوم ہی نہیں کہ اسکول کی طرف سے کیا کہا گیا، نوٹس کیا آئی ہے، اب وہ لے کر 15 منٹ صحیح چیزوں کی طرف استعمال کریں گے اور 45 منٹ غلط چیزوں کی طرف استعمال کریں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فون استعمال اگر کریں تو بہت اچھی چیز ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال ہونے لگے تو بہت بہت ہم غلط چیزوں کی طرف آ جائیں گے، اندھیرے کی طرف آ جائیں گے، اور اللہ کی نگاہ میں ہم بہت زیادہ سمجھیے کہ غلط چیزوں کی طرف ہونے کی وجہ سے اللہ کے یہاں ہماری پکڑ ہوگی۔ اس سے ہمیں ڈرنا چاہیے اور صحیح چیزوں کا ہم استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ان باتوں سے آپ لوگوں نے نوٹ بھی کیا ہوگا، اور بچوں سے میں خواہش کروں گا، گزارش ہے میری کہ آپ لوگ صحیح طور پر اپنے آپ کو لائیے، اور جو چیزیں آپ کو استعمال کریں وہ استعمال کریے، جن چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے اسے اوائڈ کریے انشاءاللہ۔ پھر اگلے ہفتے ہم ملتے ہیں کسی نئے عنوان کے ساتھ، اور وہ بہت اچھا عنوان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ کل مفتی احسان صاحب کے پروگرامس ہوتے ہیں، تو اچھا تو 2 نہیں بلکہ کل جو ہے صرف ایک پروگرام ہوگا رات کا، درس حدیث والا۔ تو آپ بچوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو ضرور اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ ان پروگرامس کو جوائن کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے